کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا. دنیا تمہیں جب جب گرائے گی تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے. دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا. شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو. تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے. جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے. جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا. یہ نہ ہو کہ دو چار خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں. لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ. تو بھائی آپ جیسے بھی ہو، جس بھی مقام پر ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری واہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات پر ہے. تو کہیں اللہ کو اپنے جذبات سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی یادوں سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکال دینا. کیونکہ جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بہت بڑی دنیا آتی ہے، ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات. لیکن دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو. کوشش کریں کہ 20-25 سال کی جو زندگی کے بچے ہیں نا، یہ ضائع نہ ہو جائیں. خوب قیمتی بناؤ، خوب عبادتیں کرو. کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا. دنیا تمہیں جب جب گرائے گی تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے. دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا. شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو. تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے. جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے. جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا. یہ نہ ہو کہ دو چار خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں. لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ. تو بھائی آپ جیسے بھی ہو، جس بھی مقام پر ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری واہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات پر ہے. تو کہیں اللہ کو اپنے جذبات سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی یادوں سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکال دینا. کیونکہ جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بہت بڑی دنیا آتی ہے، ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات. لیکن دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو. کوشش کریں کہ 20-25 سال کی جو زندگی کے بچے ہیں نا، یہ ضائع نہ ہو جائیں. خوب قیمتی بناؤ، خوب عبادتیں کرو. کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا. دنیا تمہیں جب جب گرائے گی تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے. دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا. شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو. تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے. جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے. جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا. یہ نہ ہو کہ دو چار خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے
اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ۔ تو بھائی آپ جیسے بھی ہو، جس بھی مقام پر ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری واہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات پر ہے۔ تو کہیں اللہ کو اپنے جذبات سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی یادوں سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکال دینا، کیونکہ جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بہت بڑی دنیا آتی ہے، ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات، لیکن دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو، کوشش کریں کہ 20-25 سال کی جو زندگی کے بچے ہیں نا، یہ ضائع نہ ہو جائیں، خوب قیمتی بناؤ، خوب عبادتیں کرو، کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا۔ دنیا تمہیں جب جب گرائے گی تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے۔ دنیا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تمہیں، تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو، تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ نہ ہو کہ 2-4 خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ۔ تو بھائی آپ جیسے بھی ہو، جس بھی مقام پر ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری واہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات پر ہے۔ تو کہیں اللہ کو اپنے جذبات سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی یادوں سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکال دینا، کیونکہ جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بہت بڑی دنیا آتی ہے، ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات، لیکن دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو، کوشش کریں کہ 20-25 سال کی جو زندگی کے بچے ہیں نا، یہ ضائع نہ ہو جائیں، خوب قیمتی بناؤ، خوب عبادتیں کرو، کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا۔ دنیا تمہیں جب جب گرائے گی تمہارا رب پہلے سے وہاں کھڑا ہوگا تمہیں اٹھانے کے لیے۔